بول کے بولا لے. اس کے لیے میں ایک منقبت غوث پاک کی ہے یہ پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائے. تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں. یا غوث اعظم تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. تیرے نام کی تسبیح تیرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں گے. تیرے نام کی کس کی نام کی تسبیح؟ غوث پاک کے نام کی تسبیح. تیرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. یہیں سے ملی ہے یہیں سے ملی ہے مجھے سرفرازی. سلامت رہے تیری بندہ نوازی. سلامت رہے تیری بندہ نوازی. یہیں سے ملی ہے مجھے سرفرازی. سلامت رہے تیری بندہ نوازی. اب سنیے. تیرا در نہ چھوڑیں گے تیرا در نہ چھوڑیں گے جب تک جئیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک تیری دھوم یا غوث. یہاں سے وہاں تک تیری دھوم یا غوث. تو زمانہ یہ کہتا ہے زمانہ یہ کہتا ہے بغدادی غوث. زمانہ یہ کہتا ہے بغدادی غوث. اب اس پر بھی توجہ چاہوں گا. یہاں سے وہاں تک تیری دھوم یا غوث. زمانہ یہ کہتا ہے بغدادی غوث. تیرے سائے میں تیرے سائے میں تا قیامت رہیں گے جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جب تک جئیں گے غلامی کریں گے. آگے شعر ہے آگے شعر ہے. سمجھ فرمائیں. عطائے علی تیری عطائے علی تیری شان یا غوث. عطائے علی تیری شان یا غوث. تیرے نام کے صدقے
سے ڈولی ہمیشہ بھریں گے، جب تک جیئیں گے غلامی کریں گے، تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے، جب تک جیئیں گے غلامی کریں گے، تیرے ٹکڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے، کہ جب تک جیئیں گے غلامی کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک۔ اللهم صل على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والولي والصالح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ 11 مرتبہ درود شریف آقا مولا حسن علیہ السلام کے حضور میں حجتاً پڑھے۔ ہمارے دوسرے امام اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والولي والصالح وعلى آله وصحبه وسلم۔ صل على سيدنا محمد الوصفي اور 11 مرتبہ درود شریف طبعا جو ہے جنگ بدر کا واقعہ تھا، جنگ بدر کا، اور شہداء بدر کے واسطے بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والولي والصالح وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والولي والصالح صل على سيدنا محمد الوصفي والولي والصالح۔ حسن علیہ السلام اور حسین کا نام اس کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے، نہ کسی کا حسن تھا نہ کسی کا حسین تھا۔ یہ جنت میں نامہ موجود ہے، مگر حقیقت میں حسن پیر ڈالو تو حسن، یہ خدا کا حسن تھا۔ حسین تھے حسین علیہ السلام، حسین تھے، لیکن حضور کا حسین تھے نا، یہ خدا کا حسن تھا۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کیسا تھے؟ سر مبارک سے ناف تک سے ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ناف سے قدموں تک حسین علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس میں نقطے کی بات ہے کہ حضور دو طریقے سے دو روپ لے کر حاضر ہوئے تھے، ایک حسن یا حسین ہوئے تھے۔ ایسا اور کے دو روپ ہوتے ہیں، کتب کے کئی روپ ہوتے ہیں، جب ولی بولا تو دو روپ ہونا، یہ تو نہ ولی ہو سکتا نہیں ہونا۔ سمجھو یہاں پر بیٹھ کر ہیں ہم آپ کو لکھے نہ ولی، اور کوئی وہاں پر پکارا بندو نہ مدد کو تو وہاں جا کر بھی نہ مدد کرنا، تو ولی کے دو روپ۔ تو سرکار کا کئی روپ ہے، حسن بنا حسین بنا محمد بھی تھے، فاطمہ بھی تھا، علی بھی تھے۔ یہ حسین علیہ السلام کی چیز ہے، ان کا مولود تھا، مولود ہے، تو کیا ہوا ان کے واسطے میں درود شریف پڑھا۔ جتنا میرا وکیل ان پیدا کے سرکار بنا ہے اس میں ذرا یاد تھا، بولے بھی تھا، بولنے نہیں تھا، کیا ہے ایک دو لائن بولتا ہوں، یا حسن یا حسین جا بجا ہے بچھے ہمارا، جہاں چاہے قدم رکھو ہماری تقدیر بنا دو۔ تو معلوم اب رہا کہ شہداء بدر جو ہیں 313 تھے، تو پہلی جنگ اسلام کی اور کفار کی، تو ادھر بہت بڑا ہزاروں کا لشکر تھا، یہاں تلواریں بھی سیدھے نہیں، سیدھا کھابول نہیں ہے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، تو وہاں پر چلتی جنگ بدر، جہاں پر جنگ ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اسلام جو جانثار صحابہ بھی تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں جنگ کرتے تو سرکار تلوار نہیں اٹھائے، ابھی بھی زندگی میں سرکار جنگ میں موجود ہے، تلوار نہیں اٹھائے، اس لیے نہیں اٹھائے کہ رحمت العالمین نہیں، کافر کو بھی رحمت العالمین، پتھر کو بھی، جن کو بھی، ہمارے واسطے بھی، اس لیے وہ تلوار نہیں اٹھائے۔ تو وہاں پر سرکار سب کیا کرتا ہے، کمان چیف بن کر سب سجدے میں رکھ کر یا اللہ یا حیو یا قیوم یا اللہ یا وظیفہ پڑھ دیتے، اور کیا فرشتے آ کر صحابہ کی مدد کرے، یہاں تک کہ یہاں پر
पर जब जिब्रील सहाबा को ले जाए, फरिश्तों को लेकर आते, या कोई सहाबी से कत्ल करना चाह रहा काफिर को, तो इन्हें कत्ल करने से पहले वो कत्ल हो जाता होता है। फिर यहाँ के अल्लाह खुदा और कुद्दूस जो सरकार की बात सुनकर उसे क्या करा, फरिश्ता या फरिश्ते भी आकर जंग में उन कुफार को शहीद जहन्नमी बना दिया। तो फतेह पहले जंग थी, पहले जंग हमारे हुजूर की सहाबा की, वो फतेह हुई, वो कामयाबी हुई। अब इसी तरह जगह पर जंग हुआ तो बोलना नहीं था, मगर बोल लिखी कि हमारा एक सबक है कि हम सबका भूंगी पूरा है, क्या पढ़ रही कुरान पूरी सबका भूल जाता, हमें गलत कितना ऐसा जा रही। तो जंग यहाँ पर पैदा हुआ, जंग वोट में क्या हुआ, सरकार के दंगा में मुबारक शहीद हो गए, सब छोड़कर भाग गया जान बचाकर। क्या हुआ, सरकार की हिफाजत सिर्फ अली शेर खुदा करते थे, कोई भागे नहीं था, खुदा के शेर वहां पर मौजूद थे, तो अली शेर खुदा की शान है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ वास्ते दूसरी जंग में फतेह नहीं पाया, फतेह पा को भी फिर की वो जंग हारे, इसलिए कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु की बात नहीं माने। चंद साहबा थे, बोले तुम पहाड़ के पीछे, तो यहाँ पर पहाड़ में बैठे रहो, कहीं दुश्मन वहां से नहीं करे। वहां से आकर क्या करे, जंग जीत ले कहीं माल गनीमत के वास्ते लूट या माल गनीमत ले रही, तो वहाँ साहबा थे, अगर हमें जाकर माल लूट गए, दौलत की आस से, जब दौलत के वास्ते को माल गनीमत लूटे, तो वहाँ से दूसरा जो काफिर होगा लश्कर का छप्पर फिर हमला करे, फिर मुसलमानों को न शिकस्त न फायदा हुआ, हुजूर के दरमियान में। उसका आज भी सबक है, सबक सीख लो या याद करो, मक्ता याद करो कि हमारे में इत्तेहाद होना, जो हुक्म बने वो जो हुक्म मानना, उसे हट गए तो क्या होता है, सरकार थे दंडाने में से आज हमें क्या होती, हमें शायद थी जहन्नम भी हो जाती। उसके वास्ते जो हमारे साथ नसीहत है, हमें खाली सुनते, इसके ऊपर हमें अमल नहीं करते। हर दौर में कुरान और हदीस सहाबा के जो चीजें हैं, औलिया अल्लाह की जो है, हमें एक नसीहत है, उन्होंने ऐसा चले तो उसमें से हमें चलने की कोशिश करना। तो जंग बदर का मालिक है और तमाम काम की जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा खलीफे मारूफ साहब है, वकील इनके नूर नजर, उन्होंने कुछ बयान करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 मरतबा दुरूद शरीफ सरकार मदीना इमाम इमाम और गौसे आज़म दस्तगीर के दरबार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी साहबी सल्लम तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा व अला आलिहि। और 5 मरतबा दरूद जंग बदर के शोहदा के दरबार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अब्दुल पोशी हमारे नायब साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा व अला आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा। महबूब शाह चंदपदन के खलीफे हमारे नज़ीर साहब, खलीफा नज़ीर साहब, खलीफा उमरियार साहब, खलीफा अंसर मैसूर, हमारे रफीक मुर्शिद, रियाज मुर्शिद मंडिया के, हमारे किफ़ायतुल्लाह मुर्शिद, नसर मुर्शिद, अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालति वल हिकमा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौलूद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक के अंदर ये आके ये पंजतन में मौजूद हैं। पंजतन के 5 जो अफराद हैं उसके अंदर ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक अफराद है। इनका बड़ा मर्तबा, बड़ी बुलंदी है। ये आकर
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بھی ان کا حکم ہے، ان کی آیت آئی ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرد اولاد نہیں ہوئی تھی، لوگ آ کر ان کو چھیڑتے، ان کو غیر غلط کہتے ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کی ہے تو حضرت سرکار امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کے اندر انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہی آیت آ کر امام حسن علیہ السلام کی شان میں اتری، اور اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امام حسن یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نسل ہے تا قیامت تک رہے گی، اور جو تمہاری نسل سے دشمنی کرتا ہے ان کی نسل پوری منقطع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انا اعطینا الکوثر کا اس کا تفسیر یہ ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے وہ قیامت تک بھی چلے، کیونکہ آج بھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں آج بھی امام مہدی علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت تک بھی رہیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ آئے گا اس کے بعد قیامت آئے گی، جب انتقال ہو جائے گا تو یہ قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ موجود ہے ان کی نسل سے، ان کی سعادات سے یہ دنیا چلتی رہے گی، سب چیز چلتی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ سب کرنا ضروری ہے۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو اجر رسالت ہے، جو آپ نے کام کیا، تبلیغ کیا، جو آپ نے یہ دین کو پھیلایا، یہ سارے کائنات کے اندر اتنی چیزیں سب کی، یہ سب چیزوں کے لیے آپ کا یہ عوض، اگر اس کا کچھ آپ کو عوض چاہیے، آپ دن بھر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجرت کیا، اس کا درما ہونا، تو دن بھر کا درما کوئی مالک کے پاس جاتا ہے 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپیہ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں میں کئی لاکھ انبیاء کو بنایا، کئی لاکھ مرسلین کو بنایا، کئی ولیوں کو بنایا، غوثوں کو بنایا، قطبوں کو بنایا، قیامت تک بھی بناتا رہوں گا، مگر ان کا جو کام کیا، جو انہوں نے کام کیا، اس کا سب عوض چاہیے۔ عوض کیا ہے؟ اگر وہ ہمارے واسطے کام کیے، ساری کائنات کے واسطے کام کیے، اب جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کا عوض چاہیے، ان کا درما چاہیے، ان کا عوض کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، اگر تو دینا چاہتا تو دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تمہاری امت سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت کے واسطے میں نے کام کیا ہے، جو میرے نبی کام کریں گے، جو میرے ولی کام کریں گے، جو غوث پاک کام کریں گے، جو خواجہ کام کریں گے، اس کے بعد جتنے بھی ولی کام کریں گے، سب جتنا بھی کام کریں گے، اگر اس کا عوض دینا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آ کر یہ اہل بیت کی مودت کرنا، محبت کرنا، اگر جب محبت یہ مودت کریں گے تبھی آ کر اسلام میں داخلہ ملے گا، ورنہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ جب یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر سلسلے میں آ کر سلسلے کا شیخ اگر بولے گا، سلسلے کا خلیفہ بولے گا تو یہ محفلیں یا مجلسیں کریں گے، اگر خلیفہ یا شیخ نہیں بولے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ کوئی شیخ بولے، کوئی خلیفہ بولے، یہ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کے حکم سے بھی بڑھ کر ہے اور علی کے حکم سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی شیخ سے بھی بڑھ کر ہے، کوئی خلیفے سے بڑھ کر ہے۔ یہ آ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی شیخ بول دیا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے سلسلے میں نہیں ہے، 11ویں نہیں ہے، 12ویں نہیں ہے، وہ سب چیزیں ماننے کا نہیں۔ جب یہ بول ڈالا، جب ان سے انہوں کٹ کرے تو کھلی بات، اگر اہل بیت سے کٹ کرے تو انہوں کٹ ہو جاتی ہے ہمارے سے۔ ہمیں جس سے نسبت کرتی جو اہل بیت سے نسبت کرتا، ہمیں اس سے نسبت رکھتی جو غوث پاک سے نسبت کرتا، کیونکہ ہر شے کی پرسوں میں بولا تھا جو کوئی چیز رہتی ہے، اگر کوئی چیز سے نسبت کرے تو اس کی شے کا مقام بلند ہو جاتا۔ ہمیں عزت کرنی وکیل صاحب کو کہیں کو، ان کی نسبت غوث اعظم کے در سے ہے، ان کی نسبت اہل بیت کی محبت سے ہے، اس کے واسطے وکیل ہند کی نسبت کی شیخ سے نسبت کرتے، کیونکہ وکیل ہند کو شیخ سے نسبت تھی۔ شیخ بھی آپ کو کیا بولے، ہمارے سلسلے کے اندر یہ سب چیز آئی، تمہیں کرو خلیفہ بشیر، تم نہ اجازت دیتے، تم سب دیکھو۔ جب تک تھی نسبت ہمیں عزت کرتے تھے، جب تک تھی ان کو سر کو بٹاتے تھے، جب انہوں خود یہ آ کر اس کے اندر اختلاف ڈال کو مجھے کانٹیکٹ نہیں، مجھے یہ نہیں کرو مجھے، تو اس کے بعد ہمارا نسبت لے کو چلانے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے سبھی چیزوں کے واسطے، کیونکہ عزت اگر ان کا رابطہ وہاں تک تھا، غوث اعظم تک تھا، 11ویں تک تھا، اماموں تک تھا، تو ہمارا رابطہ ان تک ہے۔ جب غوث اعظم کی 11ویں سے رابطہ ٹوٹ گیا، اماموں کی درود کی ان کے پر درود پڑھنے کا
اہل بیت کی محبت کرنے کا رابطہ توڑ رہا ہے، تو ہمیں وہ سبھی سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں صرف محبت کرے تو بھی اہل بیت کے واسطے، دشمنی کرے تو بھی اہل بیت کے واسطے. اگر ہے یہ چیز کھلی چیز، یہ کیا اس کے اندر چھپانے کی چیز ہے، یہ سب چیزیں تھے اس کے واسطے ذکر کے اندر تبدیلی لائے. یہ ضروری ہے کہ اماموں کا نام پکارا جاتا ہے، غوث پاک کا نام پکارا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کے اندر یہ پنڈت پاک کی یہ ناموں کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں میں اندھیرا رکھے، اندھیرے میں رکھ کے صرف اور صرف ان کی شان کر لینا. یہاں سے بیٹھ کو جارڈن سے بیٹھ کو، عراق سے بیٹھ کو، قدسی کو ڈل ڈل کو خالی میری شان کر لو، منجے کر لو، تو کوئی آپ کو تمہارے خبر نہیں. بچانے والا کون ہے؟ یہی چیز یہ سرکار کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا، من ماتا حب محمد و آل محمد ماتا شہید، اور وہ شہید کی خبر پہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں جہاں سے ساری کائنات کی رحمت اٹھاتے ہیں اور ساری کائنات میں بانٹتے ہیں. اور بچانے والا ہوتا ہے وہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، وہی آ کر ولی ہوتا ہے، وہی بچا سکتا ہے. اگر اہل بیت کے خلاف کوئی بکتا ہے، کوئی بولتا، بہت سے بولے، یہ نہیں آپ کو یہاں شیخ کے خلاف ہو رہے ہیں، یہاں خلیفے کے خلاف ہوئے. یہاں تک سرکار کے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہمارے خلیفہ صاحب بولے سرکار کے صحابی تھے، ساتھ میں چلتے پھرتے، ان کا درجہ کیا ہے بولو؟ صحابی کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی کوئی غوث نہیں ہوتا. غوث کا درجہ اتنا کم ہوتا ہے کہ صحابی کا گھوڑا اس کے پاؤں کے نیچے کی دھول اڑتی ہے، اگر وہ دھول اڑی تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، مگر زمانے کا غوث کا مرتبہ سب چھوٹا رہتا. صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. جب صحابی آ کر اہل بیت کی محبت سے ہٹ جاتے ہیں، مولا علی کی محبت سے ہٹ جاتے ہیں، امام حسن حسین کی محبت سے ہٹ جاتے ہیں، تو صحابیوں کو ہی لعنت بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھو آج یہ ابو سفیان، یہ ہندا، یہ سب آ کر سرکار کے صحابی، سرکار کو دیکھا، اسلام میں آئے، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، یزید کے ساتھ شمر، یہ آ کر یہ ملعون، یہ سب چیز آ کر جو کربلا میں کھڑے تھے، یہ کوئی آ کر غلط لوگ نہیں تھے، یہ آ کر اسلام میں سرکار کو ماننے والے. وہاں جہاں پر امام حسن نماز پڑھاتے تو ادھر بھی نماز پڑھاتے تھے. یہ سعد ابن زیاد، سرکار کے صحابیوں کے بڑے بڑے صحابیوں، جلیل القدر صحابیوں کے بیٹے اور ان کی نسلوں کی اولاد، یہ سب آ کر بڑے بڑے صحابیوں کو، ان کا مرتبہ اگر دیکھیں تو سارے زمانے کے غوثوں سے بڑا ہے، مگر ان کو کیا، امام حسن امام حسین کے خلاف کھڑے. آج خدا کی قسم ان کے پر لعنت ہے. آج بھی کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی بھی ہو، اگر امام حسن و آل حسین کے خلاف، ان کی کارروائی کے خلاف کرے تو اس کے اوپر بھی لعنت. اور اس کو لے کر چلیں گے تو ہم جا کر سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرتے، کیونکہ ان کی محبت ہی، اہل بیت کی محبت ہی آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ آ کر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت سفینۃ نوح کے مانند ہے. جیسا نوح علیہ السلام آ کر اس کو ثانی آدم کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اور جب آدم کو پیدا کیا تو کوئی موجود نہیں تھا، آدم سے آ کر ساری دنیا بنی. جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، سب لوگ آ کر ان کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر اللہ شرک کرنا شروع ہوگا. نبی نوح علیہ السلام نے بدوا کی اور اللہ تعالیٰ ان کی بدوا قبول کیا اور کہا اے نوح علیہ السلام تم کشتی بناؤ. اور کشتی جب بنائے، جب نوح علیہ السلام کو اشارہ کیا، کشتی بنانے کا حکم دیا، تو نوح علیہ السلام کشتی بنائے. ایسی جگہ پر بنائے جہاں پر پانی ہی موجود نہیں تھا. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہاں پر پانی موجود نہیں، کشتی بنا کر کیا فائدہ، یہاں پر پانی ہی کوسوں دور تک نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ پانی ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، تم کشتی بنا تو کشتی بنا. نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں. جب کشتی بناتے ہیں نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بارش شروع کرتا ہے، اور بارش کو شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے نوح علیہ السلام جو تمہارے آ کر تم کو ماننے والے ہیں ان کو لے کر اپنی کشتی پہ چڑھ جاؤ. اور ساری جتنے بھی ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں، جانور چڑھ جاتے ہیں، چرند پرند چڑھ جاتے ہیں. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ چڑھتے ہیں وہی آ کر دنیا میں بچتے ہیں. باقی کے نوح علیہ السلام کا سدا بیٹا خود آ کر بہہ جاتا ہے، ان کی بیوی خود بہہ جاتی ہے، ان غرق ہو جاتے ہیں. اور یہ آ کر یہی کشتی آ کر یا اسی کشتی جب یہ بارش شروع ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی ہے. جب چلتی جا کر بارش کتنے 80 سال روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال بارش برستا ہے، اور 80 سال کے بعد جب جا کر کشتی واپس کنارے پہ ٹھہرتی ہے تو وہی لوگ بچتے ہیں. اس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے معنی جو میری کشتی میں سوار ہوا، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ غوث ہو، کوئی بھی ہو، شیخ ہو، خلیفہ، کوئی میکل لال بھی ہو، اہل بیت کی کشتی میں چڑھے گا وہی نجات پائے. اگر وہ سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اہل بیت کی کشتی سے الگ کرے گا، نوح کے بیٹے کو نوح علیہ السلام نبی ہو کر نہیں بچاتے تو کون سا شیخ مرید کو بچا سکتا ہے، کون سا مرید شیخ کو بچا سکتا ہے.
समझ लो कि ये आकर अहले बैत की मोहब्बत कोई आया उन्हें बोलिया ये नहीं था वो नहीं था, उससे भी चीज़ें नहीं चलते। अहले बैत की मोहब्बत कुरान से हदीस से साबित है, हमारे ऊपर वाजिब है। अगर ये चीज़ कोई कहता है समझ लेना वो सबसे बड़ा दज्जाल करके बोले, क्या बोले तो खाना दज्जाल आता नहीं। ऐसा ये फितना होगा क़यामत के नज़दीक आकर ये फितना शुरू हो रहा है, और ये सबसे बड़ा फितना आकर खानखाओं में ख़त्म होना, मगर हमारे खानखा से शुरू हो। और उसके बाद दज्जाल के बच्चे कौन कौन से खलीफे ही 14 ही, अभी एक 7-8 उन्हें आसिफ उन्हें बादशाह पूरे दज्जाल, फिर भी दज्जाल की कौम ज्यादा बढ़ते। एक तो एक दज्जाल को 90 80 बच्चे एक दिन में पैदा होते, ऐसा बहुत सारे दज्जाला बनती। तो हमने जरूरी नहीं कि आकर उन्हों चल गए इनू चल गए, उन्होंने शेख को क्या की बोल रही उन्हें क्या की बोल रही, ये सभी हमने जरूरत नहीं। देखो कोई हक को है उसका साथ देंगे, कोई ना हक पे है ना, क्या भी जरूरत नहीं कि ना हक को भी सुनना ना हक को भी देखना और फिर जाकर हक के साथ भी रहना। हक के साथ भी रहती ना हक के साथ भी रहती, मतलब क्या? हक के साथ भी रहती ना हक के साथ भी रहती तो मुसलमान कहाँ हुए, तो ईमान वाले कहाँ हुए। मुनाफिक को बोलते हक के साथ भी रहते सो ना हक के साथ भी रहने वाले को मुनाफिक कहते थे। जैसा यजीदियों के साथ भी रहती हुसैनी के साथ भी रहती, उन कुछ मुनाफिक करते। जहाँ क्या लोगों को बोले तो देखो भाई ये चीज है ये सिलसिले के अंदर ये तब्दीली है। आज भी जरा जने बैठ जाओ, हमें कहीं को छोड़ेंगे हमें कहीं को पकड़ेंगे, उन्हें बोले सो बोले उन्हें सुने सो सुने, तुम्हें बोले उनको सुन रहे, अंख्या से देखे, आज तक भी देखे, अंख्या से देखे, कैसेट भेजे देखे, इनको खिलाफ बोल रहे वकील साहब के साथ फैक्टर को छोड़ दो। हमने जरूरत नहीं फिर इनकी स्टोरी सुना ले को, ये बोल ले को, या अदमिया को बता ले को, सभी करने का सिलसिला है, गौसे आजम का सिलसिला है, खादरी सिलसिला है, दरबार का सिलसिला है, इजाजत के साथ है, कोई डरने की बात नहीं। सिलसिला चलता है, इससे ज्यादा चलता है, क्योंकि इमाम हसन की मौलूद, इमाम हुसैन की मौलूद, ये सभी हमारे सिलसिले में वकील है। इनका तुम्हारा उनको ये वादा है कि सबके घरों में सब चीज हमको आकर अहले बैत की मोहब्बत कराए। आज इमाम हुसैन की मौलूद है, दो बातें करते, क्योंकि औरतों को भी भूख लग रही है शायद, क्योंकि दो बातें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान क्या है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है इस्लाम के अंदर, इनका बड़ा आकर उन्होंने उन्होंने आकर बड़ी कुर्बानियां दी, और बगैर इनकी कुर्बानियों के ना इस्लाम आकर इतना फल फूलता, ना ये आकर ये मकाम पर पहुंचता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क्या मारिफत है, क्या उनकी ताकत है, क्या उनकी कुव्वत है। देखो एक बार एक शाम से एक आदमी आता है। शाम का मतलब क्या है? शाम में एक जो सल्तनत के अंदर वो भी सहाबी रसूल था, उसको माविया कहते हैं, वो भी शाम के अंदर एक हुकूमत चलाता है। यहाँ पर आकर मौला अली मुश्किल कुशा आकर अरब के दौरान में एक हुकूमत चलाते हैं, और वहाँ पर शाम के क्यों अरब और अजम के दौरान चुके रहो जरा खुद शोरिया घर में जब बोलो तुम, ये अरब में क्या है? मौला अली की जब खिलाफत निकलती है, जब खिलाफत का ऐलान होता है, तो खिलाफत के ऐलान के बाद क्या होता है? ये आकर अपनी पैरेलल हुकूमत चलाता है। जैसा मौला अली की कह दिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए, मैं जिसका मौला अली उसका मौला मेरा वसी अली है। जब उनके बात कहने के बाद जब मौला अली सल्तनत का ऐलान करते हैं, तो चाहिए थे कि सारे सहाबी और सारे लोग जाकर अली के ऊपर बैयत करें और अली की सल्तनत में काम करें। मगर यहाँ पर क्या होता है कि आकर अलग हुकूमत चलाता है, अलग फैसला करता है, अलग हुकूमत चलाता है, अलग चलता है। जैसे हमारे जरा खलीफे आको अलग सिलसिला, अलग खानखाएं खोलती नहीं, वो पूरे माविया के काम। जैसा माविया मौला अली मुश्किल कुशा के साथ अलग पैरेलल में सिलसिला चलाता है, ऐसा जाकर उसकी सुन्नत उनके औलादा बच्चे करते साथ। तो समझ लेना जो पैरेलल में करने की कोशिश कर रहा, उन्हें माविया के बच्चे उनकी बनी उमैया की औलादा उन पैरेलल में चला नहीं दो। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कहती आप मेरे पास बैयत ले, तो इमाम माविया क्या बोलता? नहीं लेता, छोड़ तू चला ले, तेरे वास्ते चला ले, तू सुन्नत के ऊपर चला ले, बोल डाल को छोड़वा दे। वो सुन्नत है, सरकार की सुन्नत। मौला अली मुश्किल कुशा से वहां से क्या होता है? ये कासिद को भेजता है। मौला अली मुश्किल कुशा उधर बैठे हुए रहते, कुरान के अंदर क्या की लिखते रहते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के पास वो कासिद आता है, कासिद आपको सलाम करता, सलाम करके बोलता है या मौला अली मुश्किल कुशा, मैं सलाम अलैकुम। मौला अली मुश्किल कुशा आंख भी उठाते नहीं, वालेकुम अस्सलाम कहती, खच जाता जरा वक्त। तो मौला अली मुश्किल कुशा को बोलता है देखो मैं शाम के मुल्क से, शाम का जो अमीर शाम है, जो बड़ा अमीर है, जो बड़ा शेख है, शाम का शेख मुझे भेजा है, और इनकी 4-5 सवाल ही, वो 4-5 सवालों का जवाब देंगे। जवाब दिया तो मैं इंशाअल्लाह मैं जाकर शाम के इसे बोल दूं। तो मौला अली मुस्कुरा को बोलती क्या ये तुम्हें शाम के मालिक को होना है, या शाम के जो मालिक का मालिक जो रोम की सल्तनत चलाता उसको होना? तो परेशान हो जाए। रोम में कौन रहती? वो आकर ईसाइयां रहती। ईसाइयां की हुकूमत क्या करती है? माविया को कुछ सवाल, शाम के हुक्मरान को कुछ सवाल बोल के, अब वो आकर हुआ खाली नाम के वास्ते उन्हें सहाबी है तो कबाबी, खाली क्या दौलत के वास्ते, अपने नाम के वास्ते, सामने बैठने के वास्ते, पोजीशन के वास्ते, बड़े बड़े जिम्मेदारों के वास्ते इन्हें बड़ा बना। जैसे आजकल जरा खलीफे बड़े बड़े होने के वास्ते करती ना, सेम ये काम पूरे
माविया, ये यजीद, ये मलून, ये सब सेम वो उठाए पूरी हिस्ट्री तो देखो उनमें उनके किरदार में सेम वही दिखता। उन्होंने भी बोलती मुझे मंजूर दे डालो, मुझे ये दे डालो, मैं भी आपको सामने बैठूं, सामने करता हूँ, मैं भी आपको तबलीग करता हूँ। ये सब भी माविया के काम है। जब आपको माविया के आदमी आपको बोला तो सरकार मौला अली मुश्किल कुशा बोलती है या तेरे तुम्हारे मालिक को होना, शाम के मालिक को होना या उसके मालिक के मालिक को होना, तो इन्हें परेशान हो जाता। मौला अली मुश्किल कुशा के ये सब चीजें कैसा मालूम? तो उन्हें बोलता है या मौला अली मुश्किल कुशा कुछ सवालात हैं। रोम का बादशाह हमारे शाम के बादशाह को बोला क्या हुआ तेरे शाम के बादशाह को क्या मालूम नहीं? उन्हें बोलता उन्हें बहुत बड़ा अनपढ़ है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं, नाम के वास्ते उन्हें शेख बन को बैठा, ना तुम्हारी मोहब्बत करता ना कुछ भी करता, फिर भी बैठ जाओ उन्हें सल्तनत के ऊपर बैठ जाए। तो उन्हें क्या बोलती मौला अली मुश्किल कुशा जाओ सामने जाओ, इधर मेरे दो छोटे बच्चे बैठे, जाओ उनको जाको बोलो। तो इसके दिल में इन्हें मुस्कुराता, कौन मुस्कुराता है? जो खासिर था उन्हें मुस्कुराता। मौला अली मुश्किल कुशा डर गए, रोमियों के ईसाइयों के सवालों के जवाब देने के वास्ते डर गए। उसके वास्ते मौला अली मुश्किल कुशा ये बच्चा के पास गए इसलिए। तो उन्हें सुनना बात तो जो जाता देखा तो उधर एक 4 साल के 1 5 साल के 2 बच्चे रहते, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 नाम। उन आंखों जाको खड़ती जाको खासिर सोच लेता, दिल में सोचता है मौला अली मुश्किल कुशा को इल्म नहीं है, उसके वास्ते चुपके क्या करता है? अब हमारा जो शेख है, हमारा जो बड़ा अमीर माविया है, उसका सवाल का जवाब नहीं दे सके, उसके वास्ते मौला अली मुश्किल कुशा क्या करे? बच्चा के साथ तो बास बेहतर है। तो जाता है उन्हें मुस्कुरा ले, उसके दिल में सोच रहा है, जाता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने खड़ता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़ता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बड़े भाई खड़ जाते, पूछते ऐ शख्स तू आकर तू क्यों आया? ऐसा तुम्हारे बाबा को सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं देते, सुने भी नहीं सवाल, तुम्हारे पास गए, तुम्हारे बाबा नहीं दे सके, तुम्हें बच्चे कहाँ से देती? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेज में आपको बोलते हैं ऐ शख्स तेरे सवाल भी मैं करता हूँ, जवाब भी मैं देता हूँ, सवाल भी मैं करता हूँ, जवाब भी मैं देता हूँ। तो सुन, तेरा सवाल ये था कि आकर आसमान और जमीन के दरमियान उसका फासला क्या है और कौन सी चीज जा सकती है, यही तेरा सवाल था। इन्हें परेशान होता, उसके दिल में ही सवाल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिल की बात उठा को बोल रही, जमीन और अर्श के पास कौन सी चीज जा सकती है, यही तेरा सवाल है। बेशक मेरा सवाल यही है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहती जमीन और आसमान के अर्श के साथ कौन सी चीज जाती है? वो कहती है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहती है मोमिन की एक निगाह अगर डाले तो जाको सीधा आसमान के अर्श को जाको लगती है, और एक मजलूम की आह अगर आह कर दिया तो सीधा अर्श को जाती है। इसका सवाल ये था, इसका जवाब ये था। फिर कहते हैं मशरिक और मगरिब के दरमियान क्या कितना फासला था, मशरिक और मगरिब के दरमियान कितना फासला था? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कुछ सवाल कहते हैं और कहते हैं मशरिक और मगरिब के बीच में जैसा सूरज की जितनी मुसाफिर दिन में करता है, सुबह से शाम तक करता है, उतनी मुसाफिर का फासला मशरिक और मगरिब के बीच में है। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं देख और एक सवाल तेरा शामी पूछा कि हक और बातिल में फासला कितना? हक और बातिल, हक तो क्या सही और गलत में फासला क्या है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं 4 उंगलियों का फासला। उन्हें बोलता है खासिद बोलता 4 उंगलियों का फासला, क्या मतलब इसका? तो कहते हैं हक वो चीज है जो आंख से देखे, आंख से जो देखे वो हक है, और जो कान से सुने वो बातिल है। सिर्फ कान से सुनने को फैसला नहीं कर सकते, जब आंख से देखे वही बात को मान, कान से सुन लिए ये नहीं करना, क्योंकि जो काना से सुने 2 साल से सुने ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, क्या सुने हमें 14 कर रही है 15 कर रही है, मगर जब हक देख ले, जब कैसेट देख ले कि खुद उन्होंने बोल रही तो हमें समझ में आगा कौन। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बोलती हक और बातिल के बीच में 4 उंगलियों का फैसला, ये आंख से देखना हक है और कान से सुनना बातिल है, और कान और आंख के बीच में 4 उंगलियों का फासला। अब 4 उंगलियां रखती दिखाती, देख 4 उंगलियों के फासले में हक और बातिल। तो हमें समझना कि हक और बातिल क्या है और हक क्या है और बातिल क्या है, ये थोड़ी बारीक होती है। सुनने की बात के ऊपर भरोसा नहीं, बहुत से ऐसे टेलीफोन करती इन्हें करता उन्हें करता, उन्हें हमारे साथ मिल गया, उन्होंने नया खान साहब को ले रही है, सब सुनने के बाद या वो जो सुन के ऊपर सुन को हमें डिसीजन लिए हमें जाकर बातिल गलत हो जाती। जब तक हमारी आंख से नहीं देखते, हमारी आंख से उनको आंख और हमारी नजर से नहीं देखते, तब तक हमें फैसला नहीं कर सकते। जैसा देखो 2 साल तक हमारी जब तक शेख क्या है उनका फैसला क्या है, आंख से नहीं देखे फैसला नहीं करे, तब तक पुकार लेते। ऐसा जब मालूम होगा तो हमें बदलना पड़ता, क्योंकि ये आकर कौल इमाम है। और चौथी चीज और 14 सवाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पूछती, देख 14 सवाल तेरे अमीर माविया ने पूछा है कि कायनात के अंदर सबसे सख्त चीज क्या है, कायनात के अंदर सबसे सख्त चीज क्या है? सुन, इसका जवाब यह है, देख सबसे कायनात के अंदर सबसे सख्त चीज पत्थर है।
امام حسن کہتے ہیں سب سے سخت چیز پتھر ہے، اور پتھر سے سخت چیز لوہا اگر پتھر پہ مار دیں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا۔ پھر لوہے سے سخت چیز کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لوہے سے سخت چیز آگ ہے، اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیں گے تو لوہے کو بھی پگھلا دیں گے۔ آگ سے سخت چیز کیا ہے؟ آگ سے سخت چیز پانی ہے، اگر پانی آگ کے اوپر ڈال دیں گے تو آگ کو بھی بجھا دے گا۔ پھر پانی سے سخت چیز کیا ہے؟ اگر بادل ہے تو پانی بسائے گا، اور بادل سے سخت چیز کیا ہے؟ اگر ہوا ہے تو بادل کو لے کر آ کر پانی برسائے گی، اور اگر ہوا سے سخت چیز کیا ہے؟ ہوا سے سخت چیز وہ ہے جو ہوا کو چلانے والا فرشتہ ہے، اور ہوا سے چلانے والا کے فرشتے سے سخت چیز وہ ہے جو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین ہے، کیونکہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور سب سے اس سے سخت چیز جبرائیل امین سے سخت چیز کیا ہے؟ جبرائیل امین سے سخت چیز ملک الموت ہے۔ ملک الموت وہ چیز ہے جو جبرائیل امین کی بھی آ کر روح قبض کر لیں گے، اور جبرائیل امین سے بھی سخت چیز کیا ہے؟ موت ہے، جو موت آ کر ملک الموت ہے، ملک الموت کو بھی موت آ کر موت کو مار دے گی، وہ بھی مرنا، مطلب ملک الموت بھی وہ بھی آ کر شے ہے، ملک الموت بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شے ہے۔ اگر ملک الموت بھی ہے یا آ کر جو اسرائیل علیہ السلام جو آ کر روح قبض کرتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض ہو جائے گی، جو وہ کہتا ہے ملک الموت کی بھی موت ہے۔ امام حسن کہتے ہیں بے شک ملک الموت کی موت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا قرآن مجید میں کہ ساری جتنی بھی شے ہے اس کو موت کا مزہ چکنا ہے؟ یہ جبرائیل بھی شے ہے، میکائیل بھی شے ہے، ملک الموت بھی شے ہے، اور موت بھی شے ہے۔ یا امام حسن علیہ السلام یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، موت کو بھی موت ہے، اگر موت کو بھی موت ہے تو کائنات کے اندر سب سے سخت چیز کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام اٹھ کر کہتے ہیں اے شخص امام حسن علیہ السلام، میں آ کر امام ہوں، زمانے کا امام ہوں، میں آ کر ایسی چیز علم رکھتا ہوں تو کائنات کے اندر کوئی علم نہیں رکھتا۔ موت کو بھی موت آتی ہے، اور موت کو بھی موت دینے والا میرا باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کائنات کے اندر سب سے سخت چیز، سب سے بھاری چیز، موت کو بھی موت دینا ہے تو مولا علی مشکل کشا ہی ہے جو موت کو بھی موت دیتے ہیں، اور کہتا ہے جا امیر شام سے کہہ دے کہ چاروں سوال کا جواب مولا علی نہیں ہوتا، بیٹا 5 سال کا بیٹا دے دیا، تو جا ہمارے علم کے سامنے کوئی کائنات کا علم بھی نہیں، ہمارے ذکر کے سامنے کوئی کائنات کا ذکر بھی نہیں، تو جا اس کو جا کر کہہ دے یہ ایسی چیز ہے، یہ اہل بیت کا ذکر یہ ایسی چیز ہے۔ خانقاہوں میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کیوں اہل بیت کا ذکر اگر یہاں سے چھین لیں، ہمیں بیٹھے تھے ہم نہ کیا بھی ضروری نہیں تھا، مگر ہم نہ کھیکور کو اٹھائے سو کون وہاں سے کہاں سے کی کھیکور کو اٹھائے، تمہارے سلسلے میں یہ نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں تمہیں کیا بولتی نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں وہ وچ کر کے اہل بیت کی محبت میں تو اہل بیت کا ذکر شروع کرتی، خواجہ کا نہیں تو خواجہ کا ذکر شروع کرتی، تو ہمیں کیسا کیوں؟ سرکار کی حدیث ہے اگر منافق الگ کر رہا ہے تو مومن اسے الگ کرنا، کیونکہ اس کی پہچان اگر مومن منافق کے جیسا ہی کرتا، منافق اور مومن کی پہچان کیا؟ اگر ہمیں اہل بیت کا ذکر کر رہی، اگر غلط کر رہی تو میں لے لیتا ہوں فتویٰ میں غلط کر رہی، میں تو ہمیں ثابت کرتی کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین، 12 امام یا اولیاء اللہ بزرگان دین کا اگر ذکر سنے، اگر اس کا صورت اور اس کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی خراش آئے، وہ زانی یا حرامی کی اولاد میں لے لگا تو حدیث تو یہ چیز ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہم پر ضروری ہے۔ اور آج کا بدر کا دن بھی ہے، بدر کیا چیز ہے؟ یہ معرکہ ہے بدر، جہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ ہے، یہ بھی جنگ آ کر لوگ 313 تھے، ہزاروں ان کے ساتھ تھے، لاکھوں ان کے ساتھ تھے، مگر ان کے ساتھ 313 تھے۔ ان 313 میں بھی آ کر ایسی شخصیت تھی، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تلوار نہیں اٹھتی گئے، جا کر یا اللہ یا حیو یا قیوم کا ذکر شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، نماز پڑھے، دعا کیے، کہے یا اللہ آج اگر اس جنگ میں فتح نہیں ہوئی، خدا کی قسم یہ اسلام ہی نہیں بچے گا، اگر بدر نہ ہوتی تو اسلام ہی نہ ہوتا، اس لیے دنوں کو یاد کرنا، اگر ہم جیسے لوگ آ کر بھول جائیں گے تو کیا ہماری جورو کا برتھ ڈے، کیا کوئی شیخ کا برتھ ڈے، کیا ان کا مرم دن یا کھرم دن یاد کرتی؟ کیا بدر یاد کرو، اگر بدر یاد کریں گے تو سارا اسلام یاد رہے گا، بدر کے صدقے میں سارا اسلام ہے، کسی کی جورو، کسی کی اماں، کسی کی ساس کے بارے میں کوئی اسلام نہیں آتا، یہاں کر بدر ہے تو سارے زمانے کے غوث موجود، بدر ہے غوث اعظم موجود، بدر کے صدقے میں خواجہ بھی موجود، یہ لوگوں یہ چاہیے کہ بدر کو یاد رکھے، بدر کے صدقے میں ہی آ کر یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی عید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کر عید کیا ہمیں روزے رکھے سو اسی خوشی میں کیا عید کرتے ہیں؟ عید کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ بدر آ کر 17 رمضان کو چلی، 17 رمضان کو فتح بدر ہوا، اور فتح بدر جب لوگ آ کر مسلمان لوگ جب جیتے، بدر کو جیتے، خوشیاں کرے، تو کیونکہ خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے،
نئے کپڑے پہننے کا دن ہوتا ہے، سب چیز دینا. جب یہ خوشی کر کر مدینے سے لوٹ بدر ایک گاؤں ہے، بدر سے واپس مدینے سے لوٹ آئے تو جب یہ دیکھے تو لوگ روزے میں تھے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ان کی خوشی میں دیکھا، لوگ آ کر مٹھائی کھلا دیں گے، یہ کھلا دیں گے. سرکار مدینہ کہتے ہیں اے لوگوں، رمضان ہے، فرض روزے ہیں، ہم کو چاہیے کہ یہ خوشی آ کر رمضان کے مہینہ گزر جانے دو. پہلا جو شوال آتا ہے، پہلی تاریخ آتا ہے، اس کی خوشی اس دن منائیں گے. اور وہی خوشی آ کر ہم لوگ آ کر عید الفطر بناتے ہیں، جو یہ فطرہ دیتے ہیں. یہی آ کر یہ فطرہ جو آ کر یہ اصحاب بدر جو اپنے جانوں کو دے کر قربان دے کر اسلام کو آج لے کر انہی کے نام پہ یہ فطرہ ہوتا ہے. انہی کے آ کر ان کے صدقے میں آ کر ہم فطرہ دیتے ہیں، اور انہی کے صدقے میں ہماری جان کا بھی فطرہ دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ دین ہی نہ ہوتا. اور بدر کے اندر بھی آ کر دیکھو، کہاں بھی جاؤ، قرآن کے اندر جاؤ، جنگ کے اندر جاؤ، ذکر کے اندر جاؤ، ہر جگہ علی موجود، ہر جگہ اہل بیت موجود. جب بدر کے اندر بھی ایسا تھا کہ وہاں پر 313 تھے، ادھر پر ہزاروں تھے. جب اللہ تعالیٰ کے سرکار مدینہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے فرشتے، سارے ملائکہ، ساری کائنات کی طاقت آ گئی. اور جب چھوٹے چھوٹے پتلے صحابی، ان کے اندر کچھ کھانے میں دم نہیں، پینے میں دم نہیں، پتلی لکڑی چھڑی لے کر آگے جاتے تو آ کر وہ یہودیوں کے، وہ آ کر غیر مسلمانوں کے سارے گردن کٹتے. اور انہوں نے صرف پتھر اٹھا کر اگر مارتے تو اس کی گردن گر جاتی، اس کے پیر گر جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو منسلک کر دیا. جب فرشتے، ساری کائنات کے فرشتے آ گئے تو یہ فرشتوں کے سردار نے دیکھا کہ ان کی ساری فوج آ گئی. کیونکہ فرشتے کی ایسی طاقت ہوتی ہے، اگر فرشتے کے کئی لاکھ پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر، چھوٹا سا ایک پر کے اندر بھی تھوڑے وہ بال آتے ہیں، اگر وہ ایک بال دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا پوری آ کر اس بال کے اندر دب کر اندھیرا ہو جائے. فرشتے کا ایک بال اتنی طاقت رکھنے والا. سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کی دعا سے بھیجا، مگر جبرائیل امین کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر آ کر 70 جو جہنمی تھے، جو جنگ بدر کے جو لوگ تھے، جو سرکار کے منافق تھے، جو مشرک تھے، سرکار کے اپوزٹ لڑنے آئے تھے، ادھر دیکھے کہ 70 لوگ آ کر واصل جہنم ہو. 70 لوگ جب واصل جہنم ہو گئے، جب گنتے تھے، جب جبرائیل امین کھڑ کر گنے تو دیکھا کہ سارے 30 پر 4 لوگ نے ساری کائنات کی جتنی بھی طاقت تھی فرشتوں کی طاقت سے، اور سارے صحابی مل کر 313 صحابی مل کر فرشتوں کی طاقت مل کر 30 پر 4 لوگ کو مارا. مگر اکیلے ادھر دیکھا تو 30 پر 6 لوگ علی نے مارا. تو یہ طاقت کا دیکھو، فرشتے اور ساری کائنات مل کر ایک لوگ، مگر علی ایسی چاہے کہ ایک طرف آئے گا تو ایک زیادہ ہی مارے گا. کیونکہ سرکار کا حکم ہے، جو میرا علی ہے، ساری میری امت کو، جتنی بھی میری امت ہے، اللہ میری امت کو حق کی طرف ہے. حق کیا ہے؟ جو صحیح ہے، صحیح راستہ ہے. یا اللہ میری امت کو حق کی طرف دے. جب مولا علی مشکل کشا کو دعا کرتے، یا اللہ حق کو میرے علی کی طرف دے، پھر جہاں پر علی ہے حق کو ادھر پھرا دیا، جہاں پر امت ہے امت کو حق کی طرف پھرا دیا. تو ہم کو چاہیے کہ اہل بیت سے محبت رکھے. مولا علی کا صدقہ ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ ہمارے امام حسن و حسین کا صدقہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات امام مولا علی مشکل کشا کی شہادت ہے، اور ان کی شہادت انشاءاللہ ہمارے بنگلور کے خانقاہ میں سارے خلیفوں کو چاہیے کہ وہ آئیں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ آ کر اندھیرے میں، یہ سبھی آ کر بڑے ادمیاں اوپر سے بیٹھ کو ہلاکو، یہ سبھی آ کر کیا کر رہی ہیں؟ سب بند کرنے کی کوشش ہے. جب یہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تو ہم نہ چاہیے کہ ہم کو نکالا. کیونکہ حسینیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو حق ہے اس کو نکالنا، اس کو ابھارنا. دیکھو آج زینب علیہ السلام، ان کے روزے پر 4 دن پہلے آ کر جو آ کر سلفیوں نے، خود اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، انہوں نے آ کر بمباری کی، حضرت زینب کے روزے پر بمباری کی. کیوں لوگوں نے آ کر 1400 سال ان کا روزہ بن کر انہوں شہید ہو کر، مگر 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والی حضرت زینب، انہی کے صدقے میں آ کر یہ امامت زندہ ہے، انہی کے صدقے میں یہ آ کر یہ دین زندہ ہے. کیوں چاہیے کہ 1400 سال بھی جو بھی اہل بیت کا عاشق ہے ان کے اوپر تکلیفیں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ آ کر یہ دجال کا یہ قیامت کے نزدیک یہ آثار ہے. یہ آ کر لوگ جو بھی اہل بیت سے چاہتا ہے اسے دشمنی کرتے ہیں، غیر غلط کہتے ہیں.
دوسرے دوسرے طریقے پکڑا جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین کا طریقہ یہ ہے, حضرت زینب کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کھلے عام یزید کے دربار میں کھڑا, وہ بھی بڑا شیخ تھا, وہ بھی بڑا وقت کا خلیفہ تھا, اس کے ہاتھ میں بھی ہزاروں کروڑوں آدمیاں بیعت لیے تھے, اس کے دربار میں کھڑ کر زینب بھی کیا بولے کہ تو آ کر یزید, تو آ کر فاسق ہے, فاجر ہے, تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, تو پڑھتا رہے گا نماز, تو کرتا رہے گا ذکر, تو کرتا رہے گا زکات, مگر تو اہل بیت کے بغیر محبت کے کرتا تو فاسق اور فاجر ہے. آج بھی جو زینب علیہ السلام کو مانتے ہیں, امام علیہ السلام کو مانتے ہیں, کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کون سے بھی بڑے سے بڑا ملا بولیا یہ چیز نہیں ہے تو پوچھ نہیں ہے ہمارے سلسلے کے اندر, پوچھ ہمارے اس کے اندر نہیں ہے, تھوکو منہ کو آ جاؤ. ضرورت اس نہیں کہ اس کے ساتھ بحث کرنا, اس کے ساتھ یہ کرنا, اس کی محبت صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کے اوپر راغب کرنا. اگر نہیں ہے تو خدا کی قسم تم نہ کوئی نہیں بچا سکتا, نہ کوئی غوث بچاتا, نہ غوث اعظم بچا. خود غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, غوث اعظم بھی مولا علی مشکل کشا کے صفحے میں, انہوں بھی اگر اہل بیت کا دامن نہیں پکڑتے تو غوث اعظم دستگیر بنتے ہی نہیں. اس کی بات ہے غوث اعظم دستگیر بولتی کہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا بھی قبول نہیں ہے جب تک میں آل ابا کا وسیلہ غوث اعظم نہیں لیتا. ہمارا کون سا کھیت کی ملیاں کا جب اہل بیت کا وسیلہ نہیں لیتے, کون اہل بیت کے وسیلے کو روکنے والا. خود اہل بیت کی جو محفل کرتی, مجلس کرتی, مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا امام زمان مہدی علیہ السلام خود یہ فرماتی, جو مجلس کرتی, جو محفل کرتی, ہمیں خود ادھر حاضر ہوتی. مولا علی کا قول ہے جو میری محفل پڑھتا ہے, میری مجلس سنتا ہے, میں خود اس کے ہاتھ کو مسافہ کرتا ہوں, اس کی پیشانی کو چھومتا ہوں. مولا علی خود آ کر کہتے ہیں کہ میں ہاتھ ہوں, تو کون سا بڑا خلیفہ آتا, ہمارے مشائخ نہیں آتے سب. مولا علی سے بڑھ کر کون سا مشائخ. خود فاطمہ الزہرا میرے اولاد کو, میرے اولاد کی شان, میری اولاد کے غم میں غم کرے, تو وہ بھی آ کر اگر ہمارے محبت کریں گے تو خود میری آ کر میری ردا سے ان کے آنسو